السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وإن الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب، کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت کی زندگی وہی حقیقی زندگی ہے اگر لوگ جان لیں تو۔ سورہ العنکبوت کی 65 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں دو زندگیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک وہ زندگی جو ہم اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں، اور ایک وہ زندگی جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو یہی خبر دی ہے کہ تمہاری اصلی اور حقیقی زندگی یہ والی نہیں ہے جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں۔ اصلی اور حقیقی زندگی وہ زندگی ہے جو اس دنیاوی زندگی کے بعد شروع ہونی ہے۔ کاش انسانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم سب اس زندگی کو ہی جو ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہے سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ ہماری ساری توانائیاں، ساری محنتیں، ساری بھاگ دوڑ وہ اس زندگی کی بہتری اور اس زندگی کی آسائشوں کے لیے صرف ہو رہی ہے، اور ہم اپنی اصلی اور حقیقی زندگی سے تقریباً غافل ہی ہیں، سب کے سب غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، اس غفلت کی دلیل کہ ہم اخروی زندگی سے غافل ہیں، یہ میں نے مبالغہ نہیں کیا ہے، اس کی دلیل ہر بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے لیے جو زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی تو 100 سال کی یا 125 سال کی ہو جائے گی، اس کے لیے ہم میں سے ہر شخص کتنی محنت کرتا ہے، اپنے اوقات میں سے کتنا وقت صرف کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں میں سے کتنی صلاحیتیں وہ اس زندگی کے لیے کھپاتا ہے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم میں سے ہر شخص کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے۔ اس زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے، تو یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ ہم آخرت کی زندگی سے غافل ہیں۔ ہم نے سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ اچھی طرح یقین کر لینا چاہیے اس بات پر، پروردگار نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے صرف ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے نہیں،
ساری دنیا بنانے سے بھی پہلے زمینیں بھی نہیں بنائی تھیں اللہ نے، ابھی آسمان بھی نہیں بنے تھے۔ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پروردگار نے قلم کو پیدا کر کے سب کچھ اپنے علم سے اس سے لکھوا دیا، سب کچھ لکھوا دیا۔ یہ جو ابھی آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا بول رہا ہوں، زمین و آسمانوں کے 50,000 سال پہلے اس پروگرام کا اللہ کو پتہ تھا، اور اس پروگرام میں کس کس نے شریک ہونا ہے، قسم ہے اللہ کی رب کو اس کا بھی پتہ تھا، ان کے ناموں کا بھی پتہ تھا رب کو۔ ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی، آسمان بھی نہیں بنے تھے، مالک الملک کو علم تھا کہ اس پروگرام میں، اس تاریخ کو، اس مدینہ مسجد میں یہ پروگرام ہونا ہے، اس میں فلاں فلاں بندے نے شریک ہونا ہے، اس ساری چیزوں کا رب کو پتہ تھا، اس وقت کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ایک ایک لفظ کا رب کو پتہ تھا اس نے کیا بولنا ہے، وہ سارا رب نے لکھا ہوا ہے۔ اس چیز کا نام ہے تقدیر، اور تقدیر کی تعریف ہے اللہ رب العالمین کا علم۔ جس رب کو یہ سارا کچھ پتہ تھا، اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ کس بندے کو میں نے دنیا میں کتنا رزق دینا ہے، کتنی زندگی دینی ہے، کتنا رزق دینا ہے، کہاں سے ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، یہ سارا کچھ رب کو علم تھا، وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اور جتنا جتنا اللہ مالک الملک نے ہمارے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے نا، اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ میں اور آپ دنیا کی زندگی میں کھا نہیں سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے۔ اور جتنا لکھ دیا ہے نا رب نے، اس کا ایک لقمہ بھی قسم اللہ کی چھوڑ کر ہم دنیا میں نہیں جا سکتے آخرت میں۔ جو لکھا ہوا ہے وہ کھائیں گے، جو نہیں لکھا ایک ذرہ بھی نہیں کھا سکتے ہم۔ یہ رزق میرے اور آپ کے اور ہم میں سے کسی کے اپنے اختیار میں رب نے نہیں دیا۔ ہدایت، گمراہی، یہ اللہ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے، یہ رب نے لکھ کر روزی کی طرح یا عمر کی طرح لکھ کر ہمارے اوپر مسلط نہیں کی۔ روزی اس نے لکھ دی ہے، عمر اس نے لکھ دی ہے، وہ پتہ ہے اس کو، لیکن اس نے یہ اس نے ہم پر مسلط نہیں کیا کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے، اس نے اچھے کام کرنے ہیں، اس نے برے کام کرنے ہیں۔ اس نے یہ مسلط ہم پر نہیں کیا، مگر اس کو پتا تھا کس نے کیا کرنا ہے، اس کو علم تھا کس نے کیا کرنا ہے ہم میں سے۔ ہم نے زندگی میں جتنی 2 نمبریاں کرنی تھی، جتنے جھوٹ بولنے تھے، جتنی گالیاں نکالنی تھی، جتنی لوگوں کی حق تلفیاں کرنی تھی، جتنا جو کچھ کرنا تھا، قسم ہے رب کی، رب کو پتہ تھا ہر چیز کا، ہر شے کا پتہ تھا۔ دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس نے نبی بھیجے، کتابیں اتاری اور بتا دیا کہ یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے۔ نبیوں کے ذریعے بھی بتا دیا، کتابوں کے ذریعے بھی بتا دیا۔ ان دونوں رستوں کے شروع میں لا کر مجھے اور آپ کو 100% آزادی دے دی، 100% آزادی، مکمل اختیار دے دیا، 100% مکمل آزادی اور اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں رب نے دے دی۔ اللہ نے اپنی مرضی یہاں پر نہیں رکھی۔ اب میں نے جنت کی راہ پر چلنا ہے تو اپنی مرضی سے چلنا ہے، رب زبردستی مجھے جنت کی راہ پر نہیں چلائے گا۔ جہنم کی راہ پر چلنا ہے تو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے چلنا ہے، رب نے مجھے جہنم کی راہ پر نہیں چلانا۔
اور میں جہنم کی راہ پر چلوں گا، اللہ کو پتہ تھا، رب نے زبردستی مجھے جہنم کی راہ پر چلنے سے روکا، نہ روکنا ہے، نہ روکا ہے، نہ زبردستی روکنا ہے۔ اختیار دنیا کا مطلب ہی یہ ہے، دنیا امتحان گاہ ہے نا، یہ دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہمارے لیے۔ اختیار دینے کے بعد امتحان ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ کون کس راہ کو اختیار کرتا ہے۔ جس نے جو راہ اختیار کرنی تھی اس کا رب کو علم تھا، رب نے نہ غلط کام کرنے والے کو زبردستی غلط کام کرنے سے روکا، نہ نیک کام کرنے والوں کو زبردستی نیک کام کرنے سے روکا۔ جو جدھر گیا ادھر باغیں اللہ نے اس کی ڈھیلی، ادھر باغیں ڈھیلی کر دیں، ادھر کے رستے کھول دیے۔ یہ بات سمجھ آئی میری؟ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، سب کا ہی، ہر بندے کا ہی عقیدہ ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ صرف ہماری زبانی کلامی حد تک ہے، یہ ساری باتیں زبانی کلامی حد تک ہیں، ہمارے دل میں ان باتوں پر یقین کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کی بات نہیں کر رہا، پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ امت مسلمہ کے دل میں اس پر یقین ان باتوں پر نہیں ہے، زبانی کلامی ایسے ہی کہیں گے وہ۔ دیکھ لیں آپ، اللہ اکبر، جس کو اس بات پر یقین ہو، دلی طور پر یقین ہو کہ جو روزی رب نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہ مجھے مل کے رہنی ہے، تو کیا وہ کسی کا حق مارے گا؟ نہیں۔ کسی کو دھوکہ دے گا؟ کسی کے ساتھ دو نمبری کرے گا؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دو نمبری کون کرے گا؟ دھوکہ کون دے گا؟ کسی کی حق تلفی کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کو ان باتوں پر یقین ہی نہیں ہے، اس کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھے ہوئے ہے کہ جو میں نے کرنا ہے وہی ہونا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، جتنی مرضی دو نمبریاں کر لیں میں اور آپ، جتنے مرضی لوگوں کے حق مار لیں، جتنی مرضی زیادتیاں کر لیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے ایک لقمہ بھی ہم نے اپنے لکھے ہوئے مقدر سے زیادہ پھر بھی نہیں کھا سکنا۔ ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے، جتنا فساد ہے، جتنی خرابیاں ہیں، وہ ساری کی ساری خرابیوں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے اس دنیاوی زندگی کے لیے، قسم اللہ کی نہیں پیدا کیا ہوا، دنیا کی زندگی کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا ہوا۔ ہمیں یہ مہلت فرصت ملی ہوئی ہے نا، یہ پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، رب کو پتہ ہے کس دن ختم ہونا ہے اس نے۔ یہ جو رب نے فرصت اور مہلت مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے، قسم ہے اللہ کی، یہ دنیا والی زندگی کے لیے نہیں دی، یہ ہمیں دی ہے اپنی عاقبت، آخرت، اصلی حقیقی ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ اور اس نے کوئی نہیں سنورنا مال و دولت سے، اس نے کوئی نہیں سنورنا ڈگریوں سے، اس نے کوئی نہیں سنورنا فیکٹریوں، کارخانوں، مربوں سے، اس نے کوئی نہیں سنورنا صدارتوں اور وزارتوں سے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کی یہ کوئی چیز اس زندگی کو سنوارنے والی نہیں ہے۔ اس نے سنورنا ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نے سنوارنا ہے۔ کس نے سنوارنا ہے؟ کس نے سنوارنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نے۔ کس میں؟ صرف نماز کی حد تک بس؟ رفع دھیان کر لیا، سینے پر ہاتھ باندھ لیا، اونچی آمیان کر لیا، تو یہ اطاعت ہو گئی نا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی؟ نہیں، صرف نماز کی حد تک نہیں، صرف روزے کی حد تک نہیں، صرف زکوٰۃ، صدقات، حج، عمرے کی حد تک نہیں،
پوری زندگی، زندگی کا ہر قدم، زندگی کا ہر لمحہ مومن کا، مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرے گا تو پھر کیا ہوگی؟ سنور جائے گی ہمیشہ والی زندگی، سنور جائے گی، اللہ کی قسم سنور جائے گی۔ اور جب ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کے مطابق بسر کریں گے تو پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں پھر صرف نماز نہیں، حج نہیں، پھر روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، تلاوت نہیں، پھر ہماری زندگی کا ہر کام رب کی عبادت بن جائے گا۔ پھر زندگی کا ہر کام کیا بن جائے گا؟ رب کی عبادت بن جائے گا۔ جو بندہ اس کے بعد حقوق زوجیت ادا کرے گا، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ حقوق زوجیت بھی عبادت بن جائے گا، اس پر بھی اجر ملے گا، اسے اس پر بھی اجر دینا ہے رب نے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو بیوی بچوں کو کھلائے گا، ماں باپ کو کھلائے گا، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجر ملنا ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں رہ جانی، صرف روزہ نہیں رہ جانا، صرف تلاوت نہیں رہ جانی، صرف حج نہیں رہ جانی، پھر ہماری دکانداری بھی، ہمارا کاروبار بھی، ہماری ملازمت بھی کیا بن جانی؟ ہر شے عبادت بن جانی۔ اور اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہی اس کام کے لیے۔ اس کام لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب ہے اللہ نے صرف نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، چلے کاٹنے کے لیے پیدا کیا ہے، صرف چلے کاٹنے کا نام عبادت نہیں ہوتا۔ گندا لباس پہن لو، کسی گڑھے میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ چلے کاٹنے شروع کر دو، ضربیں لگانی شروع کر دو، حق ہو کی اور یہ کی اور وہ کی، اور عبادت یہ نہیں ہے۔ عبادت صرف دنیا کے کاروبار بھی کرنے ہیں، دنیا میں جو رب کے دین کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ان کے مقابلے کی تیاری بھی کرنی ہے، ان کے مقابلے کے ہتھیار بھی بنانے ہیں، ان کی ساری سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ یہ سارے کام ہی عبادت ہے۔ اس میں ہمیں سائنس پڑھنی پڑے گی، ٹیکنالوجی پڑھنی پڑے گی، ہتھیار بنانے پڑیں گے، ڈاکٹر بننا پڑے گا، انجینئر بننا پڑے گا، سائنسدان بننا پڑے گا۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے اللہ نے ان کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے، کسی کونے کھدرے میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اس کو عبادت نہیں کہتے، غلط مت سمجھے۔ جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے اس ضرورت کو اپنے رب اور اپنے نبی کے فرمان کے مطابق کریں گے، یہ ہے عبادت، اور اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کی ہے۔ سمجھ آئی بات میری؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے نماز ہی پڑھتے تھے، کیوں جی؟ خلفائے راشدین صحابہ وہ ساری 24 گھنٹے تلاوت ہی کرتے تھے، وہ دنیا کے کام نہیں کرتے تھے، تجارتیں نہیں کرتے تھے، شادیاں نہیں کی تھی انہوں نے، گھر نہیں بناتے تھے، ساری زندگی کے اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، مظلوموں کی مدد نہیں کرتے تھے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے اپنا ہر بندہ کردار ادا نہیں کرتا تھا۔ کیا وہ دنیا دار تھے؟ وہ عبادت کرنے والے تھے۔ یہی عبادت ہے۔ ہم نے عبادت کا مفہوم بھی جو ہے نا وہ محدود کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے عبادت سمجھ لیا صرف نماز، روزے، حج، عمرے اور زکوٰۃ کو، بس باقی چیزوں کو دنیا داری سمجھ لی ہے۔ عبادت میں رفع دین کرنی ہے، آمین کہنا ہے اور اونچی آمین کہنا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں، تو عبادت اللہ کے مطابق ہو گئی، بس اس لیے پیدا ہو گئے ہیں۔ باقی تجارت ہندوؤں کے طریقے پر چلے، یہودیوں کے طریقے پر چلے، عیسائیوں کے طریقے پر چلے، کمیونسٹ بدھ متوں کے طریقے پر چلے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، اس کا دنیا داری سے ہے۔ میرے بھائیو غلط سوچ ہے، اللہ کی قسم غلط ہے۔ یہ جہاز کافر بنائیں، کمپیوٹر کافر بنائیں، ہر ٹیکنالوجی کافر بنائیں، ہم لے کر استعمال کریں، نہیں، یہ ہم نے بنانی ہے، ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بھی عبادت میں شامل ہے، عبادت میں شامل ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی عبادت میں شامل ہیں چیزیں۔
یہ نہیں کہ یہ کافروں نے بنانی ہے، ہم نے صرف ان کی نوکری کرنی ہے اور ان کو اپنی زندگیوں کا جزیہ دے کر دنیا میں جینا ہے۔ مسلمان ایسا ہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ انصاف سے بتائیے، 57-60 مسلمان حکومتیں، کیا ہر حکومت ان اللہ کے دشمنوں کو اپنی زندگیوں کا جزیہ اور خراج دے کر نہیں جی رہی رب کی زمین پر؟ یہ کون سی، یہ اللہ کی عبادت ہے یا بدبختوں کی عبادت ہو رہی ہے؟ یہ نہ کبھی سمجھنا کہ ہم جو بازار میں بیٹھتے ہیں، دکانوں میں وقت دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ مت سوچنا۔ سوچنا یہ ہے کہ اس ہر چیز کو ہم نے رب کی عبادت بنانا ہے، اس ہر کام کو رب کی، دکان کو رب کی عبادت بنانا ہے، اور دکان رب کی عبادت بن جاتی ہے۔ اپنی تجارت کو رب کی عبادت بنانا، یہ رب کی عبادت بنتی ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت کو رب کی عبادت بنانا ہے، قسم ہے اللہ کی یہ وقت رب کی عبادت بن جاتا ہے۔ اپنے کھانے پینے کو رب کی عبادت بنانا ہے، یہ کھانا پینا بھی رب کی عبادت بن جاتا ہے۔ تجارت کیسے عبادت بنتی ہے؟ تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے والے انبیاء اور رسل دنیا میں تجارتیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ ملازمتیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ کی قسم ملازمتیں بھی کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملازمت بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے۔ نہ ملازمت غلط ہے نہ تجارت غلط ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، میں مکے والوں کی بکریاں چند کی رات کے بدلے میں چرایا کرتا تھا، مزدوری لیتا تھا ان کی بکریاں چلوانے کی۔ ملازمت ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ نے تو آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بکریاں چرا رہے ہیں، یہ دنیا داری کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ کی قسم یہ عبادت ہی ہو رہی ہے رب کی۔ تجارت کیسے عبادت بنتی ہے؟ ہماری نظر میں، تاجر کی نظر میں، ملازم کی نظر میں، کسی بھی دکاندار کی نظر میں چند چیزیں ہوں، ان کا وہ پاس کرے، ان کا لحاظ کرے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ تجارت کیا بن جائے گی؟ عبادت میں لکھی جائے گی۔ اس کا وہاں دکان پر بیٹھنا، وقت دینا، یہ ضائع نہیں جائے گا اس کا۔ یہ صرف دنیا داری کے طور پر نہیں لکھا جائے گا، اس کے لیے عبادت کے طور پر لکھا جائے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، منوا تو میں سکتا نہیں ہوں، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، پہنچا سکتا ہوں اور اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کے دل نرم کر دے، یا اللہ ان کے سینے حق کے لیے کھول دے، یا اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق دے دے۔ یہ دنیا کے کاروبار، یہ ملازمتیں، یہ تجارتیں، یہ دکانداریاں، یہ سب کچھ بندے کو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فریضہ ادا کرنے کی راہ میں، اللہ کا ذکر کرنے کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ نہ بڑھنے دے، بندہ نہ بڑھنے دے، پھر عبادت بن جائے گا۔ بنیاد ہے یہ۔ اذان ہوئی ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، دفتر میں بیٹھا ہوں، یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا ہوں، ٹیوشن سینٹر میں، سکول میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو۔ اذان ہوئی ہے، جو ہی اذان ہوئی ہے میں اپنے ملازموں کو بھی، اپنے طالب علموں کو بھی، اپنے سارے لوگوں کو، فیکٹری کے لوگوں کو، دکان کے ملازموں کو، خود سب کو یہ کام چھڑا کر نماز کی تیاری میں مصروف کر دیں۔ کس میں لگا دیں؟ نماز کی تیاری میں۔ میں نے شروع میں بات کہی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ شروع میں بات کہی ہے، ہم نماز کی تیاری میں اگر 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا دیں گے اپنے 12 گھنٹے میں سے، تو پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک ذرہ بھی روزی کا جو رب نے میرے مقدر میں لکھا وہ نہیں کم ہونا، کوئی نہیں کم ہونا، وہ
کوئی نہیں کم ہونا، لیکن یہ میری تجارت، میرا عمل کیا بن سکتا ہے؟ عبادت بن سکتا ہے۔ اور اگر میں اذان سننے کے بعد بھی کہوں نہیں گاہک ضروری ہیں، نماز دیکھی جائے گی، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان گاہکوں کو فارغ کر لوں، اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے، میں خود چلا جاتا ہوں، بچے کو غلے پر بٹھا جاتا ہوں، نماز بھی ہو جائے گی اور کاروبار بھی چل جائے گا، چلتا رہے گا، پھر نہیں عبادت بڑھنی، پھر عبادت نہیں بڑھنی۔ یہ آج کتنے ہمارے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ اکثر آپ میں سے تاجر ہیں، تاجروں کے ساتھ روابط ہیں، ہماری مارکیٹ میں، منڈی میں، بازار میں کتنے لوگ ہیں جو اذان سننے کے بعد اپنا کاروبار روک دیتے ہیں، دوسرے کو نہیں بٹھاتے، روک دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 1000 میں سے ایک بندہ مل جائے گا آپ کو، امید ہے 1000 بندے میں سے ایک بندہ ایسا نکل آئے گا انشاءاللہ۔ باقی جو 1000 میں سے 999 ہیں ان کو تو اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نہ رب نے ان 999 کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو تو صرف یہ دنیا کا خاک چھاننے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ اور وہ دنیا کی خاک چھان کر ساری دنیا کی دولت سمیٹ لیں گے نا، سب سے زیادہ امیر وہ ہو جائیں گے دنیا میں۔ اور وہ جو پاگل ہے، بیوقوف ہے، جو اذان سن کر اپنا کاروبار بند کر دیتا ہے، وہ تو بھوکے مر جائیں گے، اس کے بچے بیوی، ان کو تو کچھ نہیں نہ ملے گا دنیا میں۔ یہی تصور ہے ہمارے ہم معاشرے کا، مسلمانوں کی یہ سوچ ہے۔ اس لیے اذانیں سنتے ہیں، کوئی کاروبار نہیں رکتا، کوئی کام نہیں رکتا چلتا ہوا، نماز نہیں تو نہ صحیح، باریاں لگا لی ہوں ہم نے، باریاں لگائی ہوئی ہیں اکثر ماشاءاللہ، نماز اکثر تو پڑھتے ہی نہیں نا، نماز اکثریت پڑھتی نہیں، جو پڑھتے ہیں انہوں نے باریاں لگائی ہوتی ہیں، تو نے فلاں مسجد میں جانا، میں نے فلاں مسجد میں جانا ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ نہیں اچھا اس کا، شرک ہے اس میں، بدعات ہے، نماز صحیح نہیں پڑھاتا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز تو ہو جائے گی نا، تو ادھر میں ادھر، یہ بھی چلے گا کام اور وہ بھی۔ میرے بھائیو، یہ رب کی عبادت بنانے والا طریقہ نہیں ہے یہ، اور اللہ کی قسم یاد رکھنا، نہیں ملے گا زیادہ ایسے روزی، نہیں زیادہ ملے گی، اتنی ملنی ہے جتنی رب نے لکھ دی ہے۔ تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے عمل کو، کاروبار کو، ملازمت کو، ہر چیز کو عبادت بنانے کے لیے اذان سننے کے بعد اپنے کاروباروں کو روک دینا چاہیے، نماز کی تیاری میں لگ جائیں، نماز با جماعت پڑھیں، نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں جتنے تاجر ہیں، واقف ہیں، جان بوجھ پہچان والے ہیں، ان کو پیار سے، اخلاق سے، محبت سے دعوت دیں، نصیحت کریں، سمجھائیں۔ سمجھانے کے لیے فرشتوں نے تو کوئی نہیں آنا نا، نہ رب نے خود آنا ہے، نہ رب نے کوئی نبی بھیجنا ہے یا بھیجنے ہیں ابھی، اب کس نے سمجھانا ہے؟ ہم میں سے ہر بندے نے سمجھانا ہے، یہ صرف مولوی کی ڈیوٹی نہیں ہے، ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ مجھے پتہ ہے نا نماز کی اہمیت کا، تو میں اپنے دوست کو بھی، ہمسائے کو بھی، شریک کو بھی، جاننے والوں کو، سب کو سمجھاؤں یہ بات، کوشش کروں میں۔ وہ نہیں سنتا، گالیاں دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، پھر بھی سمجھاؤں۔ کیا نبی ایسا نہیں کرتے تھے؟ اور نبی انبیاء ایسا نہیں کرتے تھے؟ ایسا ہی کرتے تھے وہ۔ ہم نبیوں کے وارث ہیں، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، قرآن میں رب نے کہا ہے جو میرے نبی کام کرتے تھے ان کے طریقے پر تم چلو، ان کی اقتداء کرو۔ عبادت بنانا چاہتے ہیں نا ہم اپنی زندگی کو، عبادت کا معنی بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ عبادت کیسی ہوتی ہے، رب نے کس کام کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ نہیں کہا رب نے کاروبار چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ یا مسجد میں بیٹھ جاؤ عبادت ہو جائے گی، قسم اللہ کی دھوکہ ہے، یہ نہیں کہا، یہ عبادت کا معنی بھی نہیں ہے۔ اور کاروبار میں، ملازمت میں جن جن امور کو
اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، قرآن میں حرام کر دیا ہے، اپنے نبی کی زبان پر حرام کر دیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم کیا کر دیں؟ خیر بات کہہ دیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ اچھا، ایک ہے واضح حرام، ایک ہے شک شبے والا۔ ایک معاملہ کیا ہے؟ شک شبے والا، پتہ نہیں حلال ہے یا پتہ نہیں حرام ہے، شک شبہ پڑ گیا کسی کو۔ بسا اوقات آج کل کے معاملات میں یہ شک شبے معاملے والے معاملات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس میں قصور مولویوں کا ہے، ہمارا بھی قصور ہے، مولویوں کا زیادہ قصور ہے۔ ہر شے میں شک شبہ ڈالنے کا جو عمل ہے نا معاشرے میں پھیلا ہوا، اس میں مولویوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اکثریت کو صحیح معنوں میں حقیقت کا علم نہیں ہوتا، مطالعہ نہیں ہوتا۔ وہ حق تو یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ان سے پوچھا جائے، نہیں آتا، نہیں پتہ تو کہہ دیں بھی نہیں آتا۔ انہوں نے 2 نمبر ہی بتا دینا، جھوٹ ہی بتا دینا ہے، معاملہ خراب ہو جانا ہے، معاشرے میں شک شبہ پیدا ہو جانا ہے۔ لوگ کہنا، اب ہم نے کہنا کدھر جائیں، ادھر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے، ادھر جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے، اب کس کی مانے کس کی نہ مانے، کام تو خراب ہو گیا نا۔